خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ دواؤں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، میڈیسن کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات دینا چاہیں گے کہ کون سے وقت کے اوپر دوا بہتر طریقے سے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور مرضوں کو اور بیماریوں کو ختم کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو آسٹیوپروسس، ہائی بلڈ پریشر، آرتھرائٹس، ہائی کولیسٹرول کی دواؤں کے بارے میں مشورے دے چکے ہیں، جو کہ ہمارے چینل کے اوپر ہمارے مضامین میں شامل ہیں اور ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو کہ پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ہارمون جو ہیں ہر جسم کے اعضاء کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ ہمارے گلے میں موجود سامنے کی طرف، یعنی کہ گلے کے سامنے کی طرف یا ٹریکیا کے اوپر جو سانس لینے کی نالی ہے اس کے اوپر یہ گلینڈ موجود ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہمارے چینل کے سائٹ کے اوپر موجود ہے، جس کے 3 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، جو کہ جسم کے عجائبات کے اندر موجود ہیں، جن کو سن کر آپ اپنے اگر اس گلینڈ کے مسائل ہیں، تھائرائیڈ گلینڈ کے کوئی مسائل ہیں یا کوئی ڈیزیز ہے، تو اسے کنٹرول کرنے میں بہتری کر سکتے ہیں۔ جسم کو صحت مند رکھنے میں اس گلینڈ یعنی تھائرائیڈ گلینڈ کا معمول کے مطابق کام کرنا بہت اہم ہے۔ اگر یہ ضرورت سے زیادہ فعال ہو جائے، یعنی کہ تیزی سے ہارمون پیدا کرنے لگے، یا سست ہو جائے، یعنی کہ ہارمونز کی تعداد یا ہارمون کم پیدا کرے، تو خرابیاں سامنے آنے لگتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صرف برطانیہ میں کم از کم 30 لاکھ ایسے افراد ہیں جن کا تھائرائیڈ گلینڈ کم فعال ہے، یعنی کہ ان کے ہائپوتھائرائڈزم کے مریض ہیں۔ اسی طرح ہمارے ممالک میں تو اس کی کوئی اسٹیٹسٹک موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں اچھی خاصی تعداد، بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تھائرائیڈ گلینڈ کے کم ہارمون کی بیماریوں کا شکار ہیں، اور ان میں اکثریت خواتین کی ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے زیادہ تر جو دوائیں تجویز کی جاتی ہیں ان میں لیووتھائروکسین شامل ہوتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر تیار ہونے والے تھائرائیڈ ہارمون T4 کی مصنوعی صورت ہے۔ T4 ہارمون کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس سے پہلے T3 شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جسم کے اندر اس کام میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ روایتی طور پر بہت سے ڈاکٹر یہ تاکید کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے تھائرائیڈ کی دوا لے لی جائے، یعنی کہ جو تھائرائیڈ گلینڈ کے لیے دوا تجویز کی گئی ہے کہ کم ہارمون پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی ذاتی کی جائے، وہ دوا صبح سویرے لی جائے۔ لیکن حال ہی میں ہالینڈ کے 2 طبی جائزوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ میڈیسن اور یہ دوائیں صبح کے بجائے رات کو سوتے وقت لی جائیں تو جسم میں تھائرائیڈ ہارمون زیادہ مقدار میں جمع ہو سکتا ہے اور وہ دن بھر کے معمولات اور کام اور جسم کے مختلف اعضاء پر بہتر طریقے سے عمل کر سکتا ہے۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ رات کے وقت آنتوں کی حرکت نسبتاً سست ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لیووتھائروکسین ٹیبلٹ کو آنتوں کے نظام سے گزرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دوا یا میڈیسن آنتوں کے اندرونی دیواروں میں زیادہ اثر ڈالتی ہے اور اچھی طرح جذب ہو جاتی ہے۔ لیکن دیگر جائزوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تھائرائیڈ کی دواؤں کے معاملے میں جو میڈیسن لی جاتی ہیں، یہ بات زیادہ اہم ہے کہ انہیں روزانہ ایک ہی وقت پر لیا جائے، یعنی کہ جو نظام ہے ہارمون کا وہ اس طرح ہو، اس کو ریگولیٹ کرنا اس طرح کیا جائے کہ وہ
ایک ہی وقت میں وہ دوا لی جائے تاکہ وہ صحیح طور پر اثر انداز ہو کے تھائرائیڈ پر عمل درآمد کرے. یعنی کہ اسے مقرر وقت سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اس دوا کے جلدی جذب کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ڈاکٹر یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ تھائرائیڈ کی گولی کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے تک کیلشیم اور آئرن کے سپلیمنٹس نہ لیے جائیں. ایسی دوائیں نہ کھائی جائیں جس میں ریشے زیادہ ہوں. علاوہ ازیں تیزابیت افسردگی دور کرنے والی دوائیں بھی نہ کھائی جائیں. اس طرح ان تجاویز پہ عمل کر کے جو افراد بھی تھائرائیڈ ڈیزیز کے اندر مبتلا ہیں یا ان کی کم ہارمون کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں اور وہ ایسی میڈیسنس لے رہے ہیں جو تھائرائیڈ گلینڈ کے اوپر عمل درآمد کرتی ہیں، تو ان کو صحیح ٹائم پر لے کر اور صحیح طرح استعمال کر کے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.